اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک داستان پہ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ میں نظام الدین شمال آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم گرجا روڈ والی جو مین روڈ پر یہ جو ساتھ میں قبرستان ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ کافی قرآن پاک کے صفحے اور سپارے اور ایسے قرآنی آیات پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہاں پر جانور بھی قبروں کے اوپر چڑھتے ہیں، جس پہ قبروں کے نیچے قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہاں کے مکینوں سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی ہم بتائیں گے کہ قرآن کو کسی اور ہاتھوں سے کیا ضرورت ہے کہ وہ ان کا بے عزتی کرے اور حرمت کریں۔ ہم آپ کو آج دکھائیں گے کہ ہم مسلمان اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں اور خود اپنے ہاتھ سے ان کی کتنی بے عزتی کرتے ہیں اور بے حرمتی کرتے ہیں، خاص کر کے قبرستانوں میں۔ جب یہ قرآن پاک یہ سپارے ہم یہاں پہ لے آتے ہیں، کیا یہ محفوظ ہو جاتے ہیں؟ کیا اس پہ کتے اور یہ جانور وغیرہ نعوذ باللہ اس پہ نہیں گھومتے؟ اور ہمارے ساتھ ہم آپ کو آج دکھائیں گے بھی اور مکینوں سے بات بھی کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان اپنا نام بتائیں۔ راجہ انعام الحق۔ راجہ جی، یہ جو قبرستان کی حالات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو سپارے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو بہت غلط بات ہے نا، یہ قبرستان میں سپارے پھینکنا یہ تو غلط بات ہے۔ اگر قرآن پاک شہید ہو گیا تو اس کو مسجد میں دے دیں، قبرستان میں سپارے تو نہیں پھینکنے چاہیے۔ اور ہمارے ادھر کے چیئرمین صاحب سے بھی التجا ہے، قبرستان کے چار دیواری ہونی چاہیے، چار دیواری ہونی چاہیے، اس میں گند بلا نہیں پھینکنا چاہیے۔ ادھر لوگ آ کے صفائی بھی کرتے ہیں، اس میں قبرستان میں بہت گند ہے۔ یہ جو لوگ ادھر اس خیال سے قرآن پاک یا سپارے رکھتے ہیں کہ یہ محفوظ ہو گئے، یہ جو آپ ان سپاروں کا خیال آپ جو رکھتے ہیں، یہ کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں تو کیا یہ محفوظ ہے؟ نہیں، یہ کسی طرح بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ جب ہوا کا جھونکا آتا ہے یہ اڑ کے روڈ میں چلے جاتے ہیں، یہ ادھر محفوظ تو نہیں ہوتے ہیں۔ یہ شہید ہو گئے، ان کو آپ مسجد میں رکھ دیں، مسجد میں یہ محفوظ رہتے ہیں۔ یہاں پہ جانور آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں۔ یہ قبروں کے اوپر یا نیچے جو تختوں پہ اس پہ قرآن آیات لکھی ہوئی ہے، کیا اس کا بے حرمتی ہوتا ہے یا اس قبروں کے اس کو ثواب مل جاتا ہے، یا جو اس کے لوارثین ہیں ان کا بے حرمتی ہوتا ہے؟ اگر اس کی چار دیواری ہو تو اس کی کوئی بے حرمتی نہیں ہے، ہر طرح کا جانور ادھر گھوم رہا ہوتا ہے۔ کیا کہیں گے اور ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہمارا تو یہی پیغام ہے یہاں کے چیئرمین صاحب کو، یا اس کی چار دیواری ہونی چاہیے۔ جی ہمارے ساتھ دے سکنا وہ ملک جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہاں پہ جاوید بھائی اپنی مدد آپ کے تحت لگے ہوئے اور رضا اللہ کے لیے یہ قرآن پاک کے جو نسخے جو یہاں اس کی بے حرمتی ہوتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ یہاں پہ وہ ان کی ایک جو لفافہ ہے، ایک جو بوری ہے، اس میں وہ ڈال رہے اور دوسری ساتھ میں ساتھ صفائی بھی کر رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت نے جزائے خیر دے جی۔ ہمارے ساتھ اس وقت مسجد حاضہ کے خطیب ہیں، ان کے ساتھ بات کریں گے اور جو موضوع ہم نے رکھا ہوا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی جو قبرستانوں میں ہوتے ہیں یا لکائی سے جو ہم آیات قرآنی لکھتے ہیں جس پہ جنگلہ نہیں ہوتا ہے، اسی حوالے سے ہم قاری صاحب سے بات بھی کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ قبرستان میں آج کیوں آئے ہوئے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اپنا اسم گرامی بتائیں جی۔ میرا نام قاری محمد شبیر ہے، یہیں پہ میری رہائش ہے۔ تو میں آیا تھا اپنی والدہ کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے۔ تو باقی جو آپ کا موضوع ہے آج وہ تو بڑا ہی قیمتی موضوع میں سمجھتا ہوں آپ لے کے آئے ہیں کہ یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ شہید قرآن پاک جو ہے نا وہ اسی طرح لوگ پھینک کے چلے جاتے ہیں، بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں جس جگہ پہ کھڑے ہیں، قبر کے اوپر میں کھڑا ہوں اپنی امی کی قبر کے اوپر، یہاں پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اس طرح کی آیات کریمہ لکھی ہیں، کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر بھی بکریاں یا اس طرح کے جانور آ کے چڑھ جاتے ہیں، کوئی پیشاب کرتے ہیں، تو وہ بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے پہلے بھی ہماری اجلاس بھی ایک دو میں ہم نے شرکت یہاں پہ کی اپنے ایریے کے اندر، جنرل کونسلر ہیں یہاں پہ، ان کے ساتھ ایک اجلاس بھی ہوا۔ پھر چیئرمین صاحب نے جو ہے نا کوئی یہاں پہ وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن کوئی ایسا نہیں کرتے، لیکن اب کوئی ایسی حکمت عملی ہم کرتے ہیں کہ اگر عوام اپنی مدد آپ کوئی ایسا تعاون کر کے تو یہ چھوٹا سا قبرستان اس کو اگر باہر سے دیوار لگا لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یہ بکریوں سے یہ جو قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور جو شہید قرآن پاک لوگ لا کے جگہ جگہ پھینک دیتے ہیں
تو میرا خیال ہے اس سے بچا جا سکتا ہے ہمیں۔ قاری صاحب اگر ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے تو ہم غیر لوگوں سے گلہ کر سکتے ہیں کہ ہم خود اپنے قرآن پاک کا بے ادبی اور بے عزتی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں؟ بلا شبہ ہمیں پہلے خود عمل کرنا چاہیے اس پہ کہ اگر شہید قرآن پاک پرانی آیات اس طرح راستوں میں پڑی ہوگی، گندی نالیوں میں پڑی ہوگی، تو ہم پھر کیسے ہم دوسروں کو کہہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں خود عمل کرنا پڑے گا اور ایسی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ایک بھائی کسی کو سمجھ نہیں ہے تو اس کو سمجھانا پڑے گا، تو اگر کوئی ایسی چیز پڑی نظر بھی آ جائے تو اس کو اٹھا کے مقدس جگہ پہ رکھنا یا مقدس جگہ بنوانا یا مقدس جگہ پہ لے کے جانا، یہ ہم سب کا فرض ہے، اس کو ہم سب کو مل کے چلنا پڑے گا۔ آپ میرا کیمرہ مین بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ قاری صاحب نے ایک جنگلہ لگایا ہوا ہے اپنی والدہ کی قبر سے، تو اگر انہوں نے اپنی والدہ کی قبر کے اوپر کلمہ لکھے ہوئے، پہلا کلمہ لکھا ہوا ہے، تو یہ اس جنگلے سے محفوظ ہے۔ جن لوگوں کا یہ وس نہیں ہوتا کہ وہ قبر سے کم جنگلہ گھما لے اور جنگلہ لگائے، تو پھر لکھائی کرنے کا کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قاری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے، ہم نے اس لیے یہ جنگلہ لگوایا ہے، وہ میرے دادی دادا کی قبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پھر کئی دفعہ دیکھا یہاں بکریاں آ جاتی ہیں، دن کو کتے پھرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، پھر مقدس آیت لکھی ہوتی ہے، قرآن کریم لکھا ہوتا ہے، اور پھر میں نے خود بھی یہ سوچا کہ یہاں بے حرمتی، اس سے بہتر یہ ہے کہ کم از کم آپ جنگلے لگوا لو۔ پھر اس میں پودے لگائے ہیں میں نے، پھول، چونکہ یہ پھول اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس سے قبر والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کم از کم اگر آپ لوگ یہ آیت لکھواتے بھی ہیں، زیادہ نیچے نہ لکھوائیں، اونچی کر کے کم از کم اس پہ جنگلہ جو ہے نا جنگلہ ضرور لگوا دیں، تاکہ کوئی ایسی چیزیں اوپر اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس کی جو ہے نا وہ گناہ ملتا ہے۔ پھر جانوروں کو تو نہیں پتہ، لیکن یہ ہم لوگ، ہمیں تو شعور ہے نا، ہمیں خود جو اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور تب جا کے جو پر ہر طرف یہ نظر رکھیں گے تو تب کچھ جا کے معاملات سیدھے ہوں گے۔ ورنہ اگر ہم ایک دوسرے کو اسی طرح دیکھتے رہے تو پھر یہ اسی طرح کی بے ادبیاں یا قرآنی آیات نیچے پھر گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ توجہ نہیں، جیسے آپ لوگ لے کے آئے ہیں یہ پروگرام، تو یہ میرا خیال ہے یہ قبرستان میں بھی ہونا چاہیے۔ یہاں کے قبرستان کے اندر پوٹریوں کے ڈیرے ہوتے ہیں، یہاں قبرستان کے اندر بکریوں کے، کتوں کے ڈیرے ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے انگریزوں کے قبرستان بھی ہم نے ادھر آرلے اسٹریٹ میں دیکھے ہیں، وہ بڑے صاف اور شفاف ہوتے ہیں۔ یہاں انتظامی معاملات کوئی نہیں ہے، اور یہ ہونا چاہیے انتظامی معاملات۔ اور یہ بکریاں دیکھیں نا، یہ جانور پھر رہے ہیں بے حرمتی، اور اللہ کے کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، ادھر کرسیاں لکھی ہوئی ہیں، جانور پھر رہے ہیں، تو اس پہ ہم سب کو مل کے کوئی تجویز لانے چاہیے، اور اس کو ہمیں کسی طریقے سے روکنا چاہیے۔ قاری صاحب آپ نے کہا کہ ہم نے اجلاس کیے، تو کیا آئندہ کوئی اجلاس آپ نے رکھا ہوا ہے، کوئی خیال ہے؟ رکھا نہیں ہے جی، دیکھیں ہم پھر اپنی بات آپ کے ذریعے سے اپنے ایریے کے کونسلر ہیں، چیئرمین ہیں ملک لیاقت صاحب، ان تک پہنچاتے ہیں۔ اگر کچھ نہ ہوا تو پھر ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے تو والدین کی قبریں ہیں، دادا کی قبریں ہیں، یا مسلمانوں کی قبریں ہیں، تو یہ پھر کب تک یہ چلتا رہے گا سلسلہ بے حرمتی والا۔ تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اس کو کوئی چاردیواری کو دیوار والا سسٹم ہو جائے، کم از کم اس طرح کا راستہ بند ہو جائے، تو کوشش اپنے تو کریں گے۔ پہلے ہم ان سے بات کریں گے، انشاءاللہ آپ تک آپ کے ذریعے سے بات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کچھ لائے عمل نکلا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر خود ہی کرنا پڑے گا۔ جزاک اللہ وقت دینے کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے قاری صاحب کی باتیں سنی، ہمارے ادھر آنے کا مقصد یہی تھا کہ جو چیز آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں کی قبر یا والد کی قبر پہ کلمہ لکھیں اور ہمیں ثواب ملے گا، تو اگر اس پہ جانور گھومے گا پھرے گا تو ثواب کے بجائے آپ کو عذاب ملے گا۔ بات نمبر 2، اگر آپ نے آیات لکھنی بھی ہے تو کم سے کم جنگلہ لگائیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ کہ جو آپ قرآن مجید لے کر آتے ہیں یا سپارے لے کر آتے ہیں تو اس کو قبرستان میں آپ محفوظ سمجھتے ہیں، تو یہ محفوظ اس ٹائم ہوگا جب آپ ساتھ میں گینتری بلچا لے آئیں، اور بجائے اس کو اس طرح کھلا چھوڑنے کے اس کے لیے کڑا بنائیں۔ اسی کے ساتھ نظام الدین شمال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔